بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان پہلا مطلب مال غیر کا عین یا دین ہونا۔ ہم بحث کر رہے تھے کہ دو مطلب باقی ہیں، ان میں سے ایک مطلب بیع فضولی کے اندر مال غیر کا عین یا دین ہونے کے سلسلے میں، اور اس عنوان کے تیسرے حصے کو آج بیان کرنے ہم جا رہے ہیں۔ کہ عرض کیا تھا چند درسوں میں یہ مورد جو ہے وہ مورد گفتگو رہے گا، اور آج کے اس درس کے اندر جو اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک مطلب دو متنافی کا جمع اور دوسری اس کی صورت کو بیان کریں گے۔ دو متنافی سے مراد گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ جہاں پر آپ بیع کی فضولی جو ہے وہ بیع کی نسبت دیتا ہے غیر کی طرف اور ثمن کلی کی نسبت دیتا ہے اپنی طرف، تو یہاں پر یہ تنافی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ آپ شراء کی نسبت دیتے ہیں مثلا دوسری طرف، اور ثمن کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اشتریت ہاذا لفلان بدرہم فی ذمتی، کہ اس صورت کے حوالے سے ہم نے حکم کو بیان کیا تھا، اور ہم نے عرض کیا تھا اس میں احتمال بطلان بھی ہے اور احتمال بھی ہے کہ معاملے کو صحیح کیا جائے اگر ان دو قید میں سے ایک کی کو ملغا کرتے ہوئے۔ تو اس کی دوسری صورت کہ جس میں کہا گیا کہ اشتریت ہاذا لنفسی بدرہم فی ذمت فلان، کہ اس کے اندر شراء کو خود کی طرف نسبت دی گئی اور ثمن کلی کو نسبت دی گئی جو ہے وہ دوسرے شخص کی طرف، تو یہاں پر کیا صورتحال ہوگی تو اس کا حکم آج بیان ہوگا۔ اور اس کے بعد علامہ کے کلام کو ذکر کریں گے شیخ انصاری اسی ما فی الذمہ کے مورد کے اندر، اور پھر اس کے کلام پر جو شیخ کا تبصرہ ہے وہ بیان ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا گزشتہ درس کے تسلسل میں فرماتے ہیں کہ وفی ثانی، یعنی دوسری صورت کے اندر کہ جہاں پر ہم نے تنافی کو بیان کیا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ اشتریت ہاذا لنفسی بدرہم فی ذمت فلان، شراء کو خود کی طرف نسبت دی اور ثمن کلی کی نسبت دی دوسرے شخص کی طرف، تو یہاں پر کیا حکم ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ یحتمل کونہ من قبیل شرائہ لنفسہ بعین مال الغیر، کہ یہاں پر چونکہ درہم کی نسبت دی جا رہی ہے دوسرے شخص کی طرف، یعنی ثمن کلی کی ذمے میں دوسرے شخص کے ذمے کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، تو اس طرح سے آقا فرماتے ہیں کہ شراء احتمال موجود ہے کہ یہ عقد جو ہے وہ کس باب سے ہوگا، کس شراء سے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ من قبیل شرائہ لنفسہ، اس باب سے ہوگا کہ یہ شراء جو ہے وہ اس فضولی کی اپنے لیے ہے، بعین مال الغیر، دوسرے کے مال سے، فیقع للغیر بعد اجازتہ، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ دوسرا معاملے کی اجازت دیتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے۔ اگر وہ دوسرا اجازت دے گا تو یہ معاملہ اس دوسرے شخص کے لیے قرار پائے گا، کیونکہ اسی کے مال سے اسی کے جو ہے وہ پیسوں کو ثمن قرار دیتے ہوئے یہ شراء کر رہا ہے اور اپنے لیے شراء کر رہا ہے، لیکن یہ اگر اجازت دے دیتا ہے وہ شخص جو ہے تو یہ معاملہ خود اس کے لیے واقع ہوگا، جیسے ہم پہلے بھی اس طرح بیان کرتے آ رہے تھے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ لیکن بعد تصحیح المعاوضہ بالبناء علی التملک فی ذمت الغیر اعتقادا، یہ اس طرح سے احتمال ہم کب دے سکتے ہیں کہ یہ اجازت کی صورت میں معاملہ درست ہوگا، اس غیر کے لیے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کے بعد ہے کہ جب آپ معاوضے کو تصحیح کریں گے، معاملے کو تصحیح کریں گے، کس چیز کے ذریعے؟ بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ وہ عاقد مالک ذمہ غیر ہے، یعنی دوسرے کے اس ذمے کا مالک ہے اعتقاداً، اور یہاں عدواناً نہیں کہہ رہے آگا، اعتقاداً کہہ رہے ہیں، چونکہ دیکھیں ادعائے مالکیت جو عدوانی صورت میں ہے، جو کہ غاصب میں ہم بیان کر رہے تھے، یہ اس لیے تھا کہ وہاں پر جو ہے غصب قابل تصور تھا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ثمن کی نسبت دی جا رہی ہے دوسرے کے ذمے کی طرف، تو ما فی الذمہ تو قابل غصب نہیں ہے کہ ہم یہاں پر عدواناً کی قید لے کر آئیں کہ عاقد جو ہے وہ مالک بن رہا ہے عدواناً اس ما فی الذمہ کا، وہ تو غصب نہیں کر سکتا کہ غصب کا مورد آ جائے اور پھر یہاں پر عدواناً وہ ادعائے مالکیت جو ہے وہ کر رہا ہو۔ تو بس یہاں پر اعتقاداً ہے کہ وہ اعتقاداً خود کو مالک جانتا ہے اس ذمہ غیر کا اور یوں آگے معاملہ کرنے جا رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس معاملے کو تصحیح کر سکتے ہیں کہ اس بنا کے ذریعے
کہ وہ اس ثمن کا مالک ہوگا، اور اس بنا کے بعد ممکن ہوگا، معقول ہوگا کہ وہ مسمن اس عاقد کی ملکیت میں داخل ہو جائے، اور پھر بعد میں اگر اجازہ واقع ہوتا ہے تو پھر مسمن اس مالک اصلی جو ثمن کا مالک اصلی ہے یعنی وہی مجیز، پھر اس کی ملکیت میں وہ مسمن جو ہے اس کی اجازت کے بعد داخل ہو جائے گا، کیونکہ ثمن بھی اسی کی ملکیت سے درواقع خارج ہو رہا ہے اور مالک حقیقی ثمن کا وہی ہے۔ یہ ایک احتمال یہاں پر آقا نے بیان کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَيُحْتَمَلُ الصِّحَّةُ بِإِلْغَاءِ قَيْدِ ذِمَّةِ الْغَيْرِ، البتہ احتمال ہے کہ یہ معاملہ صحیح قرار پائے، جو ہے یعنی حتیٰ اگر وہ رد کر دیتا ہے اس معاملے کو، اجازت نہیں دیتا، تب بھی یہ معاملہ صحیح قرار پائے اور خود عاقد کے لیے واقع ہو۔ کس طرح سے؟ بِإِلْغَاءِ قَيْدِ ذِمَّةِ الْغَيْرِ، ذمت الغیر کی جو قید ہے اس کو لغو کرتے ہوئے، ملغا کرتے ہوئے، اس نے جب کہا کہ اشتریت ھذا لنفسی بدرہم فی ذمت فلان، تو یہاں فی ذمت فلان کو ہم لغو کر دیں گے، اور یہاں پر اشتریت ھذا لنفسی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس قید کو معاملہ صحیح ہوگا اور خود اس عاقد کے لیے واقع ہوگا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ کہ کس طرح سے یہ شرع جو ہے وہ واقع ہو رہی ہے، اس کے لیے علت بیان کرتے ہیں آگا کہ لأن تقیید الشرع اولا بقونہ لنفسہ یوجب الغاء ما ینافی ہے من اضافت الذمت الی الغیر۔ یہ احتمال کیوں دے رہے ہیں ہم کہ احتمال صحت الغاء قید ذمت الغیر سے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ شرع کی تقیید پہلے مرحلے میں بقونہ لنفسہ، اس بات سے کہ یہ لنفسہ ہی ہے، چونکہ جب اس نے کہا کہ اشتریت ھذا لنفسی، یعنی شرع کو اس نے مقید کیا عاقد نے اپنے لیے، اور پھر آگے کہا کہ بدرہم فی ذمت فلان، تو یہ جو اس نے لنفسہ ہی سے اس شرع کو مقید کیا، یہ موجب بنے گا کہ لغو ہو ما ینافی ہے، وہ بات جو اس کے منافی ہے، وہ بات کیا ہے؟ من اضافت الذمت للغیر، ذمے کا اضافہ غیر کی طرف، جو ہم نے کہا کہ جب اس نے شرع کو خود کی طرف نسبت دی تو اب وہ ثمن کلی انصراف رکھتا ہے خود اسی عاقد کی طرف، اب اگر یہ اضافہ کرے گا اس ثمن کلی کا غیر کی طرف تو یہ اضافی قید جو ہے، یعنی یہ جو آگے والی قید ہے یہ لغو ہو جائے گی، اور نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو ہے یہاں پر وہ شرع درست ہوگی اور وہ خود اسی کے لیے حساب ہوگی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ والمسألۃ تحتاج الی تأمل، مسئلہ جو ہے یہ تأمل کا محتاج ہے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ عین مال ایک کی ملکیت سے خارج ہو رہی ہے اور مسمن جو ہے وہ دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو رہی ہے، تو یہاں پر یہ معاملہ مزید جو ہے وہ تأمل کا محتاج ہے یہاں پر۔ اور اس طرح اس کے بعد آغا جو ہیں وہ علامہ کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور علامہ کے کلام کو ذکر کرتے ہیں کہ علامہ تذکرہ کے اندر اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ثم انہ قال فی تذکرہ، کہ علامہ نے جو ہے وہ کتاب تذکرہ کے اندر فرمایا ہے کہ لو اشترا فضولیا، اگر عاقد جو ہے وہ فضولی طور پہ خرید کرتا ہے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْآخَرِ، ایک صورت یہ ہے، ایک اور صورت جو آگے بیان ہوگی کہ فَإِنْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْآخَرِ، اگر وہ عین مال آخر سے یعنی عین مال الغیر، اگر وہ عین مال غیر سے خرید کرتا ہے، تو یہاں پر دو قول پائے جاتے ہیں، فَالْخِلَافُ فِي الْبُطْلَانِ، ایک یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے بطلان کے اندر، بعض اس کو باطل جانتے ہیں بعض باطل نہیں جانتے، تو بہرحال بطلان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ والوقف علی الاجازہ، اور دوسرا یہ کہ یہ معاملہ موقوف اجازے پہ، بعض اس کے بطلان کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے موقوف ہے بطلان، اس پہ اجازت پہ، اگر مالک اجازت دیتا ہے تو یہ معاملہ واقع ہوگا، درست ہوگا اس کے لیے، وإلا معاملہ باطل ہو جائے گا۔ الا ان ابا حنیفہ قال، مگر یہ کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ یقع للمشتری بکل حال، وہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے واقع ہوگا ہر صورت میں مشتری کے لیے، یعنی چاہے مالک اجازت دے چاہے مالک اجازت نہ دے، یہ معاملہ جو ہے وہ ہر حال میں مشتری کے لیے واقع ہوگا۔ اور یہ ایک صورت ہے کہ لو اشترى فضوليا فإن كان بعين مال الغير فالخلاف البطلان والوقف على الإجازة وإن كان في الذمة لغيره وأطلق اللفظ، اگر جو ہے وہ ذمے میں ہو غیر کے لیے، وأطلق اللفظ، اور لفظ جو ہے وہ مطلق قرار پائے، تو یہاں پر علماء کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قال علماؤنا، ہمارے علماء فرماتے ہیں، یعنی علماء شیعہ، یقف علی الاجازہ، یہ اس صورت میں بھی اجازے پر موقوف ہے۔ فَإِنْ أَجَازَ صح، اگر وہ اجازت دیتا ہے وہ غیر،
تو معاملہ درست ہوگا. وَلَزِمَهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ اور پھر اس غیر پر لازم ہے کہ ثمن کی ادائیگی کرے. وَإِن رَدَّ نَفَذَ عَنِ الْمُبَاشِرِ لیکن اگر وہ رد کرتا ہے تو یہاں پر یہ معاملہ واقع ہوگا کس کے لیے, کس کی جانب سے؟ عن المباشر, اس کی جانب سے کہ جو مباشر عقد ہے, یعنی وہ فضولی جو اس عقد کو انجام دے رہا ہے. اب یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں تک جب یعنی یہ جو دوسری صورت ہے کہ اگر فی الذمہ ہے لغیرہ ہے اور لفظ مطلق ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے اجازے پہ. اگر اس نے اجازت دی تو معاملہ درست ہے اور وہ لازم ہے کہ ادائے ثمن کرے, اور اگر اس نے رد کیا تو فضولی کی جانب سے واقع ہوگا. لیکن یہاں پر یہ عبارت تھوڑی سی مبہم ہے کہ وَإِن كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِهِ فی الذمہ سے کیا مراد ہے؟ ذمہ یعنی خود اس عاقد کا ذمہ مد نظر ہے یا اس غیر کا. لغیرہ سے کیا مراد ہے؟ بیک یہ شرح کس کے لیے واقع ہو رہی ہے؟ تو ایک جو احتمال دیا گیا اس عبارت کا وہ یہ ہے کہ فی الذمہ سے جو یہاں پر مراد ہے وہ یہ ہے کہ یعنی خود چونکہ ذمے کو اس نے مطلق بیان کیا ہے نا کہ وَإِن كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِهِ لِغَيْرِهِ اسی شرح سے متعلق ہے کہ یعنی اس نے خرید دوسرے کے لیے کیا ہے, اس کی نیت سے خرید کیا ہے, لیکن فی الذمہ خرید کیا ہے. وَأَطْلَقَ اللَّفْظ اور اس ذمہ کو مشخص نہیں کیا کہ یہ جو ہے وہ کس کے ذمے پر ہوگا. تو ایک جو احتمال دیا جاتا ہے یہاں پر یہ ہے کہ ذمے سے مراد خود مشتری یعنی وہ فضولی ہے, لغیرہ سے مراد وہی یعنی مشتری کے یعنی اس فضولی کے علاوہ وہ جو غیر ہے اس کے لیے اس نے یہ معاملہ انجام دیا ہے. اور ایک احتمال یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ذمے سے مراد ذمے غیر ہے, چونکہ لغیرہ جو آگے آ رہا ہے وہ اسی کے متعلق ہے اور یہ اسی کی قید ہے, تو لہذا فی الذمۃ لغیرہ یعنی ذمے میں اور غیر کے ذمے میں مراد یہ ہے. اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ مثلا اشتریت هذا الثوب لفلان فی الذمہ فی ذمۃ, اور یہاں لفظ کو مطلق بیان کر رہا ہے یعنی اس ذمہ کو مطلق بیان کر رہا ہے. معاملہ اسی شرح کر رہا ہے اسی غیر کے لیے, لیکن ذمے کو مطلق طور پہ اس نے بیان کیا ہے. فقط نیت اور قصد میں ارادہ کیا اس نے, لیکن لفظ میں متن میں مشخص نہیں کیا کہ کس کا ذمہ. اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ذمہ مطلق اور مبہم ہو, اور لغیرہ سے مراد وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ خود وہ غیر مد نظر ہے, اور خود یہ الذمہ جو ہے وہ متن کے اندر مبہم میں بیان نہیں کیا گیا, اور فقط فضولی نے مثلا نیت کی ہے کہ وہ اس کے ذمے پہ رہے گا. بہرحال یہاں پر جو ایک احتمال مشخص ہو رہا ہے وہ یہ کہ وَإِن كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِهِ یعنی یہ معاملہ شرع ذمے میں ہو اور یہ شرع غیر کے لیے ہو, یعنی شرع غیر کے لیے کی جا رہی ہے لیکن ذمے میں وَأَطْلَقَ اللَّفْظ اور لفظ کو مطلق چھوڑا جا رہا ہے, نیت کر رہا ہے وہ اپنے کہ یہ اس کے ذمے رہے گا, لیکن یعنی خود اس شخص کے ذمے, جو آگے کی عبارت خود بیان کر رہی ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ خود اپنے ذمے لے رہا ہے نیت میں اور بظاہر متن میں اس کو مطلق چھوڑ رہا ہے. تو اب یہاں پہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اجازہ ہو تو وہ اس کی جانب سے ہوگا, اگر نہیں تو پھر فضولی کی طرف سے ہوگا. سوال کہ یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ معاملہ درست ہے اور اس کی جانب سے ہوگا, اور اس میں علماء سنت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ, شافعی نے یہی بات کی ہے اپنے پرانی نظر میں, اور احمد حنبل نے بھی یہی بات کی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس دوسرے فرض میں جب ہم نے کہا کہ وَإِن كَانَ فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِهِ وَأَطْلَقَ اللَّفْظ, یہ شرع ہم نے کہا درست ہے, اور یہ شرع درست ہے اگر اس نے معاملہ رد کر دیا تو مشتری یعنی اس فضولی کے لیے واقع ہوگا. یہ کیسے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الشَّرْعُ, یہاں یہ شرع درست ہے رد کی صورت میں, لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي مَالِ غَيْرِهِ, چونکہ اس نے درست ہے کہ غیر کے لیے معاملہ کیا ہوا ہے لیکن تصرف نہیں کیا اس نے اس غیر کے مال میں, اس نے اپنے ذمے میں تصرف کیا ہے. اب اگر غیر رد کر دیتا ہے تو یہ جو ہے معاملہ خود اسی فضولی کے لیے واقع ہوگا کہ وہ اپنے ذمے پہ ملتزم ہوا ہے اس ثمن کا. وَإِنَّمَا وَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ, اچھا پھر ہم نے یہ کیوں کہا کہ یہ موقوف اجازے پہ؟ ہم شروع میں کہہ دیتے کہ یہ معاملہ ہے ہی فضولی کے لیے, اس عاقد کے لیے, شخص کے لیے. فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ موقوف اجازے پہ ہم نے یہ کہا کیونکہ لِأَنَّهُ عَقَدَ الشَّرْعَ لَهُ, اس لیے کہ اس نے اس شرع کو منعقد کیا تھا, لہو یعنی یہ عقد باندھا تھا شرع کا اسی کے لیے غیر کے لیے. تو لہٰذا ہم نے کہا کہ یہ موقوف اجازے پہ, اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو معاملہ رد نہیں ہوگا, پھر بھی درست ہے. کس کے لیے واقع ہوگا؟ خود اس فضولی کے لیے واقع ہوگا اس صورت میں. فَإِنْ أَجَازَهُ لَازِمَهُ, اب اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اس کے لیے ہے, لازم ہے اس کے لیے یہ معاملہ. وَإِنْ رَدَّهُ لَازِمًا مَنِ اشْتَرَاهُ, اور اگر وہ رد کرتا ہے تو یہ لازم ہوگا اس کی جانب سے کہ جس نے اس کو خرید کیا ہے. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْقِضَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ أَوْ لَا, اور پھر فرق نہیں کرتا کہ وہ ادائیگی کرے دوسرے کے مال سے یا اپنے مال سے,
وہ فضولی جو ہے وہ اس سمن کو کس طرح سے دے دیتا ہے، کس طرح سے ادا کرتا ہے، یہ فرق نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد آغا اہل عامہ کے نظریے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ابھی کلام جو خود علامہ یعنی علامہ کا تذکرہ کا جو کلام ہے یہ ابھی وہی جاری ہے، اور فرماتے ہیں کہ وقال ابو حنیفہ کہتا ہے کہ یقع عن المباشر، کہ یہ عقد جو ہے وہ مباشر کے لیے واقع ہوگا، وہو جدید للشافعی، اور یہی بات شافعی کا جدید قول ہے۔ یعنی ہمارے علماء نے کہا کہ یہ اجازے پہ موقوف ہے اور اس نے رد کر دیا تو یہ فضولی کی جانب سے واقع ہوگا، لیکن یہاں پر اور یہی شافعی کی پرانی نظر بھی یہی تھی، لیکن شافعی کی جدید نظر اور ابو حنیفہ کی اس دوسری صورت میں نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ اجازے پہ موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے ہی معاملہ درست ہے اور یہ واقع ہوگا اسی فضولی کی جانب سے، اور وہ جو ہے ملتزم ہے کہ سمن کی ادائیگی کرے۔ اب یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ وَظَاهِرُهُ الاتفاق علی وقوع الشراء، اس علامہ کے قول کا کلام کا جو ظاہر ہے وہ یہ کہ الاتفاق علی وقوع الشراء، کہ شرع کے وقوع پر تو اتفاق ہے کہ شرع واقع ہے، یہ معاملہ شرع کا درست ہے، مع الرد، جب معاملہ رد ہوتا ہے اس مالک کی طرف سے یعنی غیر کی طرف سے۔ کس کے لیے شرع واقع ہے؟ للمشتری واقعاً، واقع میں مشتری کے لیے ہے، اس شرع کے وقوع پر اتفاق ہے۔ ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ رد ہو تو مشتری کے لیے ہے، اہل عامہ نے بھی کہہ دیا کہ شروع سے یہ کس کے لیے ہے؟ مشتری کے لیے۔ تو رد اگر ہو جاتا ہے تو واضح ہے کہ مشتری کے لیے اتفاق ہے کہ یہ معاملہ واقع ہوگا، کما یشعر بہ تعلیلہ بقولہ، جیسا کہ ان کی علامہ کی جو تعلیل ہے اس سلسلے میں وہ بھی اس بات کی طرف اشعار رکھتی ہے بقولہ، کہ جب وہ انہوں نے کہا کہ لأنہ تصرف فی ذمتہ لا فی مال الغیر، چونکہ اس مشتری نے فضولی نے تصرف کیا ہے اپنے ذمے پر، نہ جو ہے وہ مال غیر میں۔ لیکن اشرنا سابقا اجمالا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سابقہ مباحث کے اندر مطالب کے اندر اجمالا اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ الی ان تطبیق ھذا القواعد مشکل، کہ اس کی تطبیق جو ہے وہ قواعد کے حوالے سے مشکل ہے فقہی قواعد کے مطابق۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لأنه ان جعل المال فی ذمته بالاصالہ، اگر اس نے مال اپنے ذمے میں بالاصالہ قرار دیا ہے، یعنی سمن کو اپنے ذمے کی طرف نسبت دی اور قرار دیا لیکن بغیر غیر کی نیابت سے، یوں جو ہے بالاصالہ اپنے ذمے پہ لیا، فیکون ما فی ذمتہ کعین مالہ، تو اب وہ چیز جو اس کے ذمے پر ہے یہ درواقع اس کے عین مال کی طرح ہے، فیکون کما لو باع عین مالہ لغیرہ، یہ ایسے جیسے وہ بیچ رہا ہے اپنے عین مال کو غیر کے لیے۔ تو اب اگر بالاصالہ وہ مال کو اپنے ذمے پہ قرار دے رہا ہے اور یوں خرید رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اپنے عین مال سے جو ہے وہ ایک چیز کو خرید رہا ہے، عین مال کی طرح ہے اس کا ما فی ذمہ میں بالاصالہ مال کو قرار دینا، یعنی جس طرح سے وہ اگر بیچ دے عین مال کو کسی اور کے لیے، یہاں خرید بھی اسی کی طرح سے ہے کہ درواقع وہ عین مال سے گویا کہ اشترا کر رہا ہے۔ اب یہاں پر حکم کیا ہوگا؟ آیا مثلا قواعد کے مطابق جب وہ اس طرح بالاصالہ اس مال کو اپنے ذمے پہ لیتا ہے اور اس کی صورتحال بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ گویا وہ اپنے عین مال سے شرع کر رہا ہے، تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ علامہ کلام پہ تبصرہ کرتے ہوئے اول تو انہوں نے کہا کہ یہ قواعد کے مطابق مشکل ہے، اور وجہ یہ بیان کی کہ یہاں پر چونکہ درواقع دو صورتوں کو شیخ انصاری بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ جب ما فی ذمہ قرار دے رہا ہے، اپنے ذمے پر مال کو لے رہا ہے، یہ کس عنوان سے لے رہا ہے؟ بالاصالہ لے رہا ہے یا غیر الاصالہ لے رہا ہے؟ اگر بالاصالہ لے رہا ہے تو یہاں کیا حکم ہوگا؟ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے اور اگلی جو بحث ہے اس صورت میں ہم یعنی قواعد کے مطابق حکم کیا ہوگا اگر اس نے بالاصالہ ما فی الذمہ مال قرار دیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس صورت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو اس کی دوسری صورت ہے کہ جہاں پر وہ بغیر الاصالہ مال کو اپنے ذمے لیتا ہے، تو وہاں اس کی کیا صورت ہوگی؟ اگلے درس کے اندر اس صورت کے حوالے سے علامہ کے کلام پہ تبصرہ کرتے ہوئے شیخ انصاری کے کلام کو مفصل بیان کرتے ہیں کہ کس طرح شیخ انصاری جو ہے وہ علامہ کے اس کلام پر نقد کرتے ہیں اور اس کلام کو قواعد فقہی کے مطابق مشکل جانتے ہیں اس کا حل کرنا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔